أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی وضاحت کی گئی تھی، جس میں متقیوں کی چوتھی صفت بتائی گئی تھی کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں دیگر انبیاء پر نازل کی گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگلے ٹکڑے میں ایک اور صفت ان کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا مطلب بعد میں آنے والا ٹھکانہ، اس دنیا کہتے ہیں قریبی ٹھکانے کو، قریبی گھر کو کہتے ہیں۔ آخرت پیچھے آنے والی، بعد میں آنے والی زندگی کو کہتے ہیں۔ آخرت اصلاً صفت ہے، یہاں اس کا موصوف محذوف ہے، الدار الآخرہ ہے اصلاً، پیچھے آنے والا گھر۔ اس لفظ پر غور کرنے سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرہ کا مطلب پیچھے آنے والا گھر، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ٹھکانہ ہوگا، اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہونے والی ہے۔ وہ کون سی زندگی؟ دنیا کی زندگی۔ آخرہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کچھ ہو، جیسے کہتے ہیں اولا والآخرہ، پہلی چیز اور بعد میں آنے والی چیز۔ تو آخرہ سے پہلے، جب آخرہ ہم بعد کا گھر مانیں گے، بعد کی زندگی مانیں گے، بعد میں آنے والا ٹھکانہ مانیں گے، تو اس سے پہلے ایک ٹھکانے کا ماننا ضروری ہے، اس سے پہلے ایک زندگی کا ماننا ضروری ہے، اور وہ زندگی دنیاوی زندگی ہے۔ دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، قریبی زندگی کو کہتے ہیں، پہلے آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ دنیا کی زندگی پہلی زندگی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اب دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے، دوسری زندگی آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی راحت ہمیشہ کی راحت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ بعد میں دوسری زندگی آنے والی ہے۔ یہ خود لفظ بتا رہا ہے۔ اور دوسری چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جب دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وقتی زندگی ہے، تو دنیا میں ہمیں ایسے زندہ رہنا چاہیے جیسے ایک مسافر زندہ رہتا ہے، جیسے وہ شخص زندہ رہتا ہے جس کو، یا جیسے وہ شخص زندگی گزارتا ہے جس کو کسی دوسری جگہ جانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہیے جیسے کوئی پردیسی اور مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والا رہتا ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ اگر کسی جگہ وقتی طور پر پڑاؤ ڈالتا ہے، اترتا ہے، تو وہاں کوئی مکان نہیں خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا نہیں ہے، وقتی طور پر کیا چیز
اس کے لیے ضروری ہے، اس کا انتظام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو آگے جانا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہے، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میری یہ مثال ہے کہ راستے میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے آرام لینے کی کہیں چھاؤں کے نیچے بیٹھتا ہے، جب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو چلا جاتا ہے۔ تو میں بھی دنیا میں اسی طرح سے ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ دنیا میں رہنے کا یہ تصور ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اب دنیا کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، اب دوسری زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں برابر ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بعد ایک اور زندگی لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہماری امتحان لیتے ہیں، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں اس کا حساب بھی ہوگا، اور اس پر جو انعام ملنے والا ہے وہ انعام بھی ہمیں وہی ملے گا۔ اس لیے کہ آخرت کے بعد پھر تیسری زندگی کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی وہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت، پھر زندگی کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو ہم کریں گے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا، دنیا ہی میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا ہی میں دوبارہ زندگی گزارنی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، وہاں پر ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ہمیں وہاں دیکھنا ہوگا، اس لیے دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور کہا ہم یوقنون، یہی لوگ حقیقت میں یقین کرنے والے ہیں۔ یقین کا مطلب کسی چیز کا دل و دماغ میں اس طرح سے بیٹھ جانا کہ کسی طرح کا کوئی شک باقی نہ رہے، اس سلسلے میں پھر آدمی کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہے، کانوں سنی چیز ہے، اس پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یقین کا مطلب یہ کہ دل میں، دماغ میں وہ چیز اس طرح سے بیٹھ جائے کہ آدمی کو اس سلسلے میں رتی برابر شک نہ ہو۔ آخرت کے سلسلے میں متقی لوگوں کا یقین اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا وہ آنکھوں دیکھی چیز ہے، اتنا ان کا یقین ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا یقین ہوگا تو پھر آدمی کی زندگی کیسی ہوگی؟ آدمی کس نظریے سے دنیا میں زندہ رہے گا جب آخرت پر پختہ یقین رہے گا؟ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ آخرت پر ایسا یقین رکھ کر زندگی گزاریے جیسے آنکھوں دیکھی چیز پر یقین ہوتا ہے۔ اگر آخرت کے بارے میں شک ہو جائے پھر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم یوقنون، وہی لوگ حقیقت میں ایمان یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قیامت کے سلسلے میں صحیح اور مکمل طور پر عقیدہ رکھنے والے متقی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو مشرک تھے جو مکے میں رہتے تھے، ان لوگوں کے آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ انکار کرتے تھے، جنت، دوزخ، حساب کتاب، ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، ان کا بھی رد کیا۔ دوسرے یہود و نصارہ تھے جن کا مدینے سے واسطہ پڑا تھا، ان لوگوں کے یہاں آخرت کا تصور تھا لیکن مکمل نہیں تھا، اپنی منمانی تصور تھا۔ پیچھے بھی بتایا گیا کہ غیب کی چیزوں کا یقین ایسے ہونا چاہیے جس طرح کا یقین کرنے کے لیے ہمیں شریعت مشورہ دیتی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا اپنا من گھڑت تصور تھا، وہ کہتے تھے
کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ایک تو کہتے تھے کہ جنت میں یہود و نصارائی جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں جائیں گے یہودی یا نصارہ ہوگا تو وہی جائیں گے، دوسرا کوئی جائے گا نہیں. اگر جائیں گے بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ اگر چھوئے گی بھی تو چند مدت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے. اس طرح کا ان کا اپنا من گھڑت تصور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کی، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر، اور جو آخرت کا من گھڑت تصور رکھنے والے ہیں، غلط تصور رکھنے والے ہیں، ان کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حقیقت میں صحیح نظریے سے آخرت پر یقین رکھنے والے متقی لوگ ہیں. باقی یہود و نصارہ کا جو تصور ہے وہ تصور غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ مومن جنہوں نے قرآن کو سنا ہے، قرآن میں آخرت کے بارے میں آیتیں پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں آخرت کا جو تصور رکھتے ہیں وہی حقیقت میں صحیح تصور ہے. باقی جتنے تصورات ہیں وہ سب غلط ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا اور کہا کہ یہ عقیدہ جب پختہ ہوگا اور جو متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے وہ صفات پوری طرح سے موجود ہوگی، وہی لوگ حقیقت میں آخرت میں کامیاب ہوں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک کا مطلب یہ لوگ، اعلیٰ کے معنی پر، ہدا کے معنی ہدایت، من ربہم کے معنی اپنی رب کی طرف سے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے. یعنی ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوگی جو پیچھے بیان کی گئی، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، رہبری کی جائے گی، توفیق ملے گی، استقامت نصیب ہوگی. ایسی روشنی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے، دل کے اندر ایسی نورانیت اللہ دیں گے کہ اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ہدایت ملنی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بغیر اللہ کی رہبری کی ہدایت نہیں مل سکتی. ان صفات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی توفیق ہونی چاہیے، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اولئک ھم المفلحون، کہا یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. فلاح کہتے ہیں ہر طرح کے خیر کو، ایسا لفظ ہے جس میں ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی کامیابی کا معنی پایا جاتا ہے. اور فلاح کے اندر بقا کا معنی بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا. تو یہ وہ کامیابی ہے، حقیقت میں کامیاب ہونے والے لوگ یہی ہیں، اور ان کی کامیابی ہر طرح کی کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے. اور ان کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. ان کو جو انعام ملے گا، ان کو جو راحت ملے گی، ان کو جو عائش جنت میں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا. اور جو مقصد ہوگا وہ مقصد حاصل ہوگا. فلاح کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ آدمی اپنا مقصد حاصل کرے. تو جو مقصد حاصل ہونا چاہیے وہ مقصد بھی اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا، ان کا مقصد بھی پورا کیا جائے گا، ان کی خواہشات بھی پوری کی جائے گی، ان کی تمنائیں بھی پوری کی جائے گی اگر ان کے اندر یہ صفتیں ہوں گی. اور ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے. جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے تب تک توفیق حاصل نہیں ہو سکتی، تب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور ان صفات کو حاصل کیے بغیر آدمی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا، آدمی کو صحیح راہ بھی نہیں مل سکتی. ان صفات کو جو حاصل کرتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی صحیح رہبری کی جاتی ہے، ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کے خیر سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات کو اختیار کر کے اس پر جمع رہ کر اپنی توفیق اور ہدایت سے ہمیں سرخرو فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.